وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج رجب المرجب کی 5 تاریخ ہے اور اب رمضان المبارک کے آنے میں 2 مہینے سے بھی کم وقفہ رہ گیا ہے. صحیح حدیث اور صحیح سندوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ رجب کے بارے میں جو منقول ہے وہ عرض کرنا ہے کہ رجب المرجب کی عظمت و اہمیت کیا ہے، اور اسی مہینے میں مشہور ہے کہ شب معراج کا سفر پیش آیا ہے، اس کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ شب معراج میں کون سی نماز پڑھی جائے، کس طرح شب بیداری کی جائے، اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے. جیسے شب قدر کی اہمیت ہے، شب برات ایسی ہی وہ سمجھتے ہیں کہ شب معراج کی بھی اہمیت ہے. اس رات میں بھی جاگنا چاہیے، خاص طور پر عبادت کرنا چاہیے. کوئی خاص نماز ہے؟ ایسے ہی 27 رجب المرجب کو روزہ، بہت سارے لوگ اس دن کے روزے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ بعض حضرات اور بعض کتابوں میں، غیر معتبر کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ 27 رجب کا جو روزہ رکھتا ہے اس کو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا. اسی لیے اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں. اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو شب معراج میں جاگنا کیسا ہے اس کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے، اور شب معراج کا روزہ کیسا ہے اس کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے. شب معراج میں کوئی خاص نماز ہے اس کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور ہر سال میں عرض کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے حضرات کو وہ دعا یاد بھی ہوگی، اور بہت سارے لوگوں نے رجب کا چاند دیکھ کر وہ دعا پڑھا بھی ہوگا. پڑھنا بھی چاہیے. وہ صرف ایک دعا نہیں ہے، دعا تو ہے، اور آدمی دعا اسی چیز کی مانگتا ہے جس کی اہمیت اس کے دل میں ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھ کر جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ، نہیں پڑھا ہے اب پڑھ لیں. بہرحال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں میں اور صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا کرتے تھے. دعا کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہے. اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے، اے اللہ
رجب کا جو مہینہ آیا ہے اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ جو آئے گا، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان المعظم کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی اے اللہ ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہماری زندگی میں ایک بار اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں مل جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود آپ 2 مہینہ پہلے سے رمضان کا اشتیاق ہے، شوق ہے، رغبت ہے، رمضان کے آنے کی تمنا ہے، امید ہے پانے کی، دعا کر رہے ہیں اے اللہ ایک بار اور ہماری زندگی میں رمضان عطا فرمائیے، عمر اتنی بڑھا دیجئے کہ رمضان ہمیں مل جائے۔ سوال یہ ہے، یہ دعا ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا واقعی رمضان کو پانے کی تمنا ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا واقعی رمضان کے لیے ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا رمضان کے لیے اتنے ہم مضطرب اور منتظر ہیں کہ رمضان کب آئے تاکہ اس کے برکات حاصل ہو؟ جو آدمی رمضان کا منتظر ہوگا، اس کے لیے مضطرب ہوگا، اس کے لیے تیاری کرے گا۔ فطری بات ہے، آدمی جس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہے اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ آپ حضرات یہاں بہت سارے لوگ تاجر ہوں گے، رمضان میں تجارت کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یا جب کبھی تجارت کا موسم آتا ہے اس کی تیاری پہلے سے وہ کرتے ہیں، بھئی فلاں موسم، فلاں مہینہ یہ بزنس کا ہے، تجارت کا ہے، مال کہاں سے لانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری تیاری پہلے سے ہوتی ہے نا۔ اگر رمضان کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں ہو تو صرف دعا نہیں کریں گے بلکہ اس کے اسباب بھی اختیار کریں گے، ایسے اسباب، ایسے نظام الاوقات ہم بنائیں گے تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس کی اوقات کی ہم قدر کر سکیں، اور دنیا کے کاموں میں کم سے کم ہمارا وقت لگے۔ تو یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا اظہار ہے۔ 2 مہینہ پہلے سے آپ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری عمر بڑھا دیجئے تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ اور یہ دعا اس لیے بھی ہے کہ یقینی بات تو وہی ہے، زندگی کا اعتبار نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو طاقت ہے، ابھی تو قوت ہے، ابھی تو مرنے کے بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بے سبب بھی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور سبب پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ لہذا آدمی کو ہر وقت اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے، شاید اگلا لمحہ ہمارے موت کا ہو، ہماری قبر کا ہو، اس کے لیے آدمی اگر تیاری کر کے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے۔ ایک بات مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے، شب معراج کے بارے میں تو عرض کرنا ہی ہے، ایک بات مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے، یہ نیا سال جو آ رہا ہے، 2026 کا سال آ رہا ہے، یا ابھی کل جو ہے وہ کرسمس کا تہوار عیسائیوں کا گزرا ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو کرسچنوں کے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یا ان کے ہاں کام کرتے ہیں، یا ان سے تعلقات ہیں، یہ میری کرسمس بولتے ہیں نا، یہ کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ان کے فنکشن میں شریک ہونے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ میری کرسمس بولنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ اصل میں ناواقفیت کی وجہ سے ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ میری کرسمس کا مطلب یہ ہوا جس وقت ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، کسی کو مبارکباد دے رہے ہیں میری کرسمس، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہیں۔ اس لیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹا ہیں؟ وہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بھی معتبر نہیں ہے، لیکن انہوں نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ جو چاہو مانو۔
لیکن ہم جب کہتے ہیں کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو صرف مبارکباد نہیں ہوتا ہے، گویا ہم کہتے ہیں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میری کرسمس میں وہ بات شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کن کہنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی کہے کیسے ہو سکتا ہے بغیر باپ کے کوئی پیدا؟ ارے بھائی اب تو سائنس نے بہت کچھ سمجھا دیا ہے، تو پھر اعتراض کرنا ہے تو حضرت آدم پر ہی اعتراض کرو۔ حضرت آدم کے تو نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں، اللہ نے اپنی قوت طاقت سے، اللہ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا کیا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ ان کو دھوکہ لگا، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو، بغیر باپ کے بھلا کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ کو خدا مان لیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بیٹا ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا بھی مانتے ہیں۔ عیسائی جو ہے کہتے ہیں کائنات کا نظام جو ہے، یہودیوں کا، نصرانیوں کا عقیدہ ہے کائنات کا نظام 3 خدا مل کر چلا رہے ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو 3 کی بات، کہ 3 مل کے کائنات کو چلا رہے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریم، ان کو بھی خدائی کا درجہ دیتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ ان کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، خدائی کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تو ہے ہی، تو عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں یہ تینوں مل کر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہو کہ 3 مل کے نظام چلاتے ہیں، بلکہ اللہ کون ہے؟ اگر سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے تو صاف صاف عقیدہ بتا دیا گیا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، ساری دنیا سجدہ کرنا چھوڑ دے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اس کا، ساری دنیا اس کو سجدہ کر لے اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں قرآن نے عقیدہ دیا ہے، اور اللہ ہے۔ آج تو بحثیں چل رہی ہیں نا، ابھی گزشتہ جمعہ بھی میں نے اسی موضوع پر عرض کیا تھا کہ اللہ کا وجود ہے، کائنات کا نظام چلانے والا کچھ ہے، اور جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ہم انسانوں کو اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ کئی اللہ کو ملا کے مانتے ہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں 3 خدا مل کے کائنات چلاتے ہیں، یا جیسے اور کفار و مشرکین ہیں جن کے یہاں ہزاروں دیوی دیوتا مل کر کے نظام چلا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ، قرآن کا دیا ہوا عقیدہ، اللہ ہے اور کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، اور وہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں نے مثال دیا تھا، ایک بڑھیا نے بتایا میرا یہ چرخہ ہے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، میرا یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلائے ہوئے خود بخود نہیں چلتا ہے، تو کائنات کا اتنا بڑا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، سمندروں کا نظام، دریاؤں کا نظام، اور ہر چیز دنیا میں ایک نظام کے ساتھ مربوط ہے، یقیناً کوئی ہے چلانے والا۔ ایک چھوٹا سا چرخہ جب بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا ہے، تو اس آسمان و زمین کا اتنا بڑا چرخہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ عقل بتاتی ہے نا، سمجھ میں بات آتی ہے نا۔ بعض لوگ ملحد بن جاتے ہیں، خدا کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے بھی مناظرہ ہوا اور ایک صاحب نام مسلمان ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن جو کہے خدا ہی نہیں ہے مسلمان ہوگا؟ جو کہے کہ خدا ہے ہی نہیں کوئی چیز، کیا مسلمان ہوگا؟ حالانکہ ہوا کیا ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہوگا، جانتے ہوں گے، وہ ملحد جن سے مناظرہ ہوا ابھی مفتی شمائل صاحب کا جو بات ہوئی ہے،
وہ اصل میں کوئی معمولی خاندان کے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پردادا جو تھے علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ بڑے عالم تھے جو جنگ آزادی میں شریک تھے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا، علامہ فضل حق خیر آبادی بڑے عالم تھے۔ ان کے صاحبزادے مجاز لکھنوی، مستر لکھنوی، ان کے صاحبزادے جانثار اختر اور جانثار اختر کے صاحبزادے جاوید اختر۔ آج ملحد خدا کو نہیں ماننے والا ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے۔ یہ جو ہوا ہے نظام جو بگڑا ہے، صحبت کی وجہ سے نظام بگڑتا ہے، یاد رکھیے صحبت بڑی چیز ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو اچھے بنو گے، اور ظاہر دینداروں کی صحبت میں رہو گے دین آئے گا، علماء کی صحبت میں رہو گے قرآن و حدیث کا علم سامنے آئے گا۔ تو صحبت کا مولانا نے وجہ بتائی کہ یہ اصل میں خدا کا منکر جو ہے نا، جو لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا ان صاحب نے شادی ایک غیر مسلم سے کر لیا، ایک غیر مسلم سے پہلے شادی کیا تھا، اب غیر مسلم جب گھر میں آ گئی اور جب بچہ پیدا ہوا تو اب یہ باپ جو مسلمان ہے غیر مسلم سے شادی کر لیا ہے، اب اپنے بچے کو یا تو مسلمان بنائے گا یا پھر ماں کے مذہب کے مطابق ہندو بنائے گا یا عیسائی بنائے گا، ہے نا؟ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ مسلمان بناتا ہے تو گھر میں جو اس کی بیوی ہے، بچے کی ماں ہے، وہ برداشت کرنے والی نہیں ہے کہ میں کرسچن ہوں، مثلا میں ہندو ہوں، میرا بچہ کیسے مسلمان بنے گا، وہ احتجاج کرے گی۔ اور اگر ماں کے مذہب کے مطابق وہ بچہ غیر مسلم بنتا ہے تو پھر باپ کے خاندان کے لوگ بڑے طعنے دیتے ہیں کہ تو مسلمان، تمہارا باپ دادا مسلمان، تمہارا بیٹا ہندو غیر مسلم بن گیا نا۔ دونوں طرف سے طعنے۔ غیر مسلم سے شادی کرنے کی یہ وبا آئی، اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل کتاب سے، کتابیہ سے شادی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، تورات انجیل، تو ظاہر سی بات ہے یہود و نصارہ پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، لہذا علماء نے لکھا کوئی صحیح اہل کتاب ہے، یعنی کوئی عورت ایسی ہے جو صحیح معنوں میں کتابیہ ہے، کوئی مسلمان اگر اس سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منع فرماتے تھے مسلمانوں کو کتابیہ سے شادی مت کرو، اگرچہ ایک درجے میں اجازت ہے لیکن کرو گے تو کیا ہوگا، وہ اپنا ایمان و عقیدہ لے کے تمہارے گھر میں آئے گی اور آئندہ چل کے پھر جو اولاد ہوگی مسائل پیدا ہوں گے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ماں کا جو عقیدہ ہوتا ہے عام طور سے بچے جو ہے یہ اس کے مطابق، تو اب ہوا یہ کہ غیر مسلم سے شادی کر لیا، اب غیر مسلم گھر میں آ گئی، بچہ پیدا ہوا، اب اگر یہ صاحب مسلمان بناتے ہیں تو پھر بیوی گھر میں جو ہے بچے کی ماں وہ مخالفت کرتی ہے، اور اگر اس کے مطابق چھوڑ دیا تو پھر ان کے گھر والے مخالفت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ درمیان کا راستہ وہ آدمی ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے یہ بھی نہ کہو وہ بھی نہ کہو، ہمیں اللہ کو ہی نہیں مانتے، چھوڑو جانے دو۔ اس طرح ملحد بنتے ہیں لوگ، ملحد بلا وجہ نہیں بنتے ہیں۔ عقل تو کہتی ہے کہ کائنات کا نظام کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو ہمارے مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہو رہا ہے کام؟ اگر کوئی نظام چلانے والا نہیں ہے تو پھر ہمارے مرضی کے مطابق ہر کام ہونا چاہیے نا، نہیں ہو پاتا ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے بہت پہلے کی بات ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے محتمم تھے، تقریباً 50 سال سے زیادہ محتمم تھے وہ۔ اس زمانے میں حضرت بنگلور تشریف لائے، اور اس کے بعد اس زمانے میں ذرا دارالعلوم کے حالات ذرا آگے پیچھے ہو رہے تھے، کشیدہ تھے، وہاں کچھ خلفشار ہو گیا اور حضرت کو فوراً لوٹنا تھا مدرسہ دارالعلوم دیوبند۔ اب حضرت نے اس زمانے میں فلائٹیں بھی کم ہوتی تھیں اور بڑے لوگ ان کے مریدین معتقدین پوری کوشش کر لی کہ فلائٹ کی ٹکٹ آج مل جائے اور حضرت وہاں پہنچ جائیں، بہت ارجنٹ تھا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود ٹکٹ نہیں مل سکا۔ دوسرے دن کا ٹکٹ ملا، جب دوسرے دن کا ٹکٹ ملا تو اب رات بنگلور میں ہی رہنا تھا،
تو متقین نے کہا حضرت پروگرام ہو جائے اور کسی بڑی مسجد میں انتظام کیا۔ حضرت نے کہا الحمدللہ میں نہیں جا سکا، اب جب میں ہوں تو الحمدللہ لوگ اگر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ایک بڑی مسجد میں انتظام کیا گیا اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، تو حضرت بیٹھے اور کہتے ہیں پورے 2 گھنٹے انہوں نے تقریر فرمائی اس بات پر کوئی خدا ہے جو نظام چلا رہا ہے، اگر کوئی خدا نہیں ہوتا وہ ہوتا جو میں چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا آج وہاں پہنچ جاؤں، نہیں پہنچ سکا، وہ کوئی خدا ہے جو چاہ رہا ہے کہ آج ہم نہ جا سکیں۔ اسی بات کو انہوں نے بتایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے میرے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، میرے ارادے پورے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی ہے جو نظام چلا رہا ہے۔ تو بہرحال گزشتہ جمعہ میں نے وجود باری تعالیٰ پر آپ سے عرض کیا تھا، اور پھر ہفتے کے دن وہ مناظرہ ہوا، آپ حضرات نے سنا ہوگا اور بڑا چرچا رہا، اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اس کو سنا، اور بہت سارے لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا، اور بظاہر جو منکر خدا تھا ایک طرح سے ناکامی ہوئی۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ حالانکہ مسئلہ بحث کا ہے ہی نہیں، اللہ ہے تو ہے، بات ختم۔ میں نے جاہل کی بات کہی تھی نا کہ شیطان نے علامہ راضی سے کہا تھا کہ آپ کے مقابلے میں اس جاہل کا ایمان مضبوط ہے، حل چلا رہا ہے نا۔ اس کے پاس شیطان انسانی شکل میں گیا اور کہنے لگا کہ کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے اٹھائے جوتے، 2-4 موٹی موٹی گالیاں دی، اپنے ڈنڈے کو اٹھائے، چل نکل بھاگ یہاں سے۔ تو اس شیطان نے کہا امام راضی سے دیکھا آپ نے، یہ جاہل ہے، حل جوتنے والا ہے، لیکن اللہ کے خلاف ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ تو دلائل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کی عظمت کو آپ سمجھیے، اپنے اولاد کے ایمان کو بنائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ہماری ایمان، ہماری نسل مرتد نہ ہو جائے، کہیں ملحد نہ ہو جائے۔ کہیں بہت سارے لوگ ہیں ملحد ہو رہے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پہلے پارے میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اس کا ترجمہ ہے بھلا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ وصیت انہوں نے کی، نصیحت کی۔ تو بچے ظاہر سی بات ہے، نبی، ان کے باپ دادا پردادا نبی تھے، سب بچوں نے کہا کہ پوچھنے کی بات ہے، پوچھنے کی بات ہے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس کی عبادت کریں گے آپ کے بعد؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے باپ دادا جو ہیں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، باپ دادا جو آپ کے ہیں، ہم ان کے جو خدا، جس خدا کو مانتے تھے الہ واحد، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، نبی ہیں، نبی کی اولاد ہیں، ان کی اولاد بھی نبی ہے، بچے ظاہر ہے نبی کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو فکر تھی کہ میرے بعد میرے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتد ہو جائیں، نہیں نا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کیا، دیکھو ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، شرک مت کرنا کسی بھی حال میں، وصیت۔ اور دنیا سے جانے والا جو وصیت کرتا ہے، آپ تو جانتے ہیں نا، مختلف چیزوں کی وصیتیں کرتا ہے، جس کو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی دنیا سے جاتا ہے، دیندار ہے، اپنے بچوں سے کہتا ہے دیکھو دین پر قائم رہنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دین کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ کوئی اپنے بچوں سے جاتے ہوئے کہتا ہے اتحاد و اتفاق سے رہنا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا۔ کوئی جاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ فلاں آدمی کو پیسے دے رکھا ہے، لے لینا۔ کوئی کہتا ہے فلاں جگہ خزانہ ہم نے دفن کر رکھا ہے، مختلف باتیں۔ اگر لوگوں کے وصیتوں کو جمع کیا جائے، مستقل کتاب بن جائے کہ مرنے والا جس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہے اس کی وصیت کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد نبی ہیں، ان کے دادا نبی ہیں، مرنے سے پہلے وصیت کر رہے، اہمیت ہے نا۔
کہ اس بات کی اہمیت ہے کہ میری اولاد کہیں غیر اللہ کو پوجنے نہ لگ جائے، میری اولاد کہیں خدا کو ماننا نہ چھوڑ دے، کہیں شرک میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے، اور اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرے، اور اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرے، یہ لازم ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قرآن کریم کا یہ ٹکڑا تو ہر آدمی کو اپنے گھر میں لکھ کے لگا لینا چاہیے۔ ہم عربی نہیں جانتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، ورنہ یہ آیت اگر آدمی گھر میں کہیں ممتاز مقام پر اگر لکھ کے لگاتا ہے، اگر وہ عربی جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو بار بار ذہن میں بات آئے گی کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو آج کے جو دہریت کا زمانہ ہے، الہاد کا زمانہ ہے، خدا بیزاری کا زمانہ ہے، خدا کے انکار کا زمانہ ہے، ایک فیشن سا چل پڑا ہے، 2 ٹکے کا دانشور آتا جاتا کچھ نہیں ہے، زبان کھلتی ہے کہہ دیتا ہے خدا کوئی نہیں ہے، مختلف باتیں کہہ دیتا ہے۔ نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور مضبوطی سے مرتے دم تک ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، اپنی نسل کو اس پر قائم رکھنا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، وہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی قدرت کا نظام اور پورے کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، جو ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آگے مختلف سوال، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، آپ نے مناظرے میں دیکھا ہوگا، اس کا جواب دیا گیا۔ لیکن بہرحال دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ایک بات یہ میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ نیا سال جو آنے والا ہے اور میری کرسمس کے بارے میں کہہ رہا تھا، عقیدہ بگڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کہہ دینے سے کیا ہوا؟ آپ جس وقت یہ کہتے ہو اس کا مطلب آپ ایکسیپٹ کرتے ہو کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، اور جس وقت کوئی یہ مانتا ہے اسی وقت ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ظاہر سی بات ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ عقیدہ کو سیکھیے، ایمان کو جانیے، علماء کے پاس جائیے، آپ کتابیں خریدیے، پڑھیے، سمجھیے اچھے طریقے سے اللہ کے بارے میں۔ ایمان اگر مضبوط ہے، ایمان اگر ہے تو انشاءاللہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، شرک ہے، تو چاہے آپ جو کچھ کر لو، آخرت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ویسے ہی نیا سال آ رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، وہ انگریزی کی عربی وہ چھوڑ دو، وہ بحث، انگریزی کا کیلنڈر انگریزوں نے بنایا، یہ عربی کیلنڈر اسلام سے چلا آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ مہینے جو عربی کے ہیں وہ تو شروع سے ابتدائی زمانہ سے قرآن میں بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن سورج کا نظام ہو یا چاند کا نظام، یہ انگریزی کیلنڈر جو ہے سورج کے نظام کے مطابق ہے، اور چاند کا نظام یہ ہجری کیلنڈر جو ہے چاند کے نظام کے مطابق ہے۔ چاند بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے، اس بحث میں نہیں پڑھنے کی بات ہے۔ بحث یہ ہے آپ نئے سال کے آمد پر جشن منا رہے ہو، نئے سال کے آمد پر آپ کیک کاٹ رہے ہو، نئے سال کے آمد پہ آپ نئے کپڑے پہن رہے ہو، نئے سال کے آمد پر آپ جشن منانے جاتے ہو، کلبوں کے اندر جاتے ہو، مالوں کے اندر جاتے ہو، اور ایسی رقص و سرود کی محفلوں میں جاتے ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں جانے والے جاتے ہیں کہ نئے سال کی پہلی رات ہے، اس کو عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، پینے پلانے میں، رنگینیوں میں گزارا جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، یہ بتاؤ کہ نیا سال آیا تو ہمارے لیے کیا فرق پڑ گیا؟ بھئی نیا سال آیا تو اگر کرنا ہی تھا تو اپنا احتساب کرتے کہ گزشتہ سال ہم کیا تھے، نئے سال میں کیا ہو گئے، ہماری زندگی میں کیا فرق پڑ گیا۔ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا نماز ہم پابندی سے پڑھنے لگے؟ پہلے ہمارے اندر یہ خرابی تھی، ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے اخلاق پہلے غلط تھے، اب اچھے ہو گئے کیا؟ اس لیے کہ دوستوں اور بزرگوں، زمانہ جتنا گزر رہا ہے ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے،
ہماری زندگی بالکل برف کے مانند ہے، جس طرح برف آہستہ آہستہ پگھلتا رہتا ہے، پگھل کے ختم ہو جاتا ہے، ایسی ہماری زندگی ہے۔ ایک رات گزر گئی، ہماری زندگی کی ایک رات گزر گئی، ایک دن گزر گیا، ہماری زندگی کا ایک دن گزر گیا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب دن آتا ہے، رات آتی ہے نا، وہ اعلان کرتی ہے، اے ابن آدم، رات آئی تو بھی اعلان، دن آئے تو بھی اعلان کرتا ہے۔ ہم نہیں سنتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کی مصلحت ہے، لیکن اعلان ہوتا ہے، اے ابن آدم، انسانوں سے مخاطب ہے، اے انسانوں، اللہ نے جو بھیجا ہے مجھے، زندگی میں آخری بار مجھے بھیجا ہے۔ اچھا، آج جمعہ کا دن ہے نا، آج کون سی تاریخ ہے؟ آج دسمبر کی کتنی تاریخ ہے؟ 26 تاریخ ہے۔ رجب المرجب کی 5 تاریخ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ دن گزرنے کے بعد زندگی میں کبھی اور تو نہیں آنے والا ہے نا۔ جو گزر گیا، ایک بار آیا، گزر گیا، ختم ہو گیا، ماضی کا حصہ بن گیا، دوبارہ وہ دن آنے والا نہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جو دن ہماری زندگی میں آیا اور اس دن ہمارے لیے ہمارے اعمال میں کوئی اچھائی کا اضافہ نہیں ہوا، ہمارے لیے وہ وبال ہے، جواب دہی کا سوال ہے۔ یہ سال گزر گیا، ذرا پلٹ کے تو دیکھو ہم نے کتنا اچھا کام کیا، اپنا احتساب کرو، اپنا جائزہ لو، ہم کتنے نمازی بن گئے، کتنے دین کے قریب ہو گئے، کتنا قرآن پڑھنے والے ہو گئے، ہم نے کیا اچھائی کیا۔ اور اگر نہیں کیا، چلو جو گزر گیا گزر گیا، اور اب جو آیا ہے کم سے کم اس میں عزم و ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہ آنے والے سال میں ہماری زندگی کو ہم سدھاریں گے، انشاءاللہ ہم نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، انشاءاللہ غیروں کے مشابہت سے بچیں گے ہم، انشاءاللہ۔ یہ کیا مطلب؟ سال شروع ہو رہا ہے، پہلی رات ہے، اور نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ عیاشیوں میں لگے ہیں، شراب نوشی میں لگے ہیں، اور بازاروں میں جا رہے ہیں، رقص و سرود کے محفلوں میں جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سال کا شروع کرنا تو لعنت کا باعث ہے نا، اللہ کو جواب دینے کا سبب بنے گا نا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی نیا سال چاہے ہجری ہو، چاہے شمسی ہو، چاہے سورج والا ہو، چاہے چاند والا ہو، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ رات کے 12 بجے بجائے اس کے کہ پٹاخے اڑانے کے بجائے، شور شرابہ کرنے کے بجائے، ناچنے گانے کے بجائے، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت پڑھ لو نا اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ کے دعا کر لو، اے اللہ یہ نیا سال آ رہا ہے، اے اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ کیا یہ دعا نہیں کر سکتے ہیں آپ؟ بجائے اس دعا کرنے کے عیاشیوں میں شروعات ہو رہی ہے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، گانے کے محفل میں ہیں، ناچنے کے محفل میں ہیں، پٹاخے اڑا رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، گناہوں سے اپنے سال کو شروع کر رہے ہو، تو سال کوئی سا بھی ہو، ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہماری زندگی گزرے، نافرمانیوں سے بچے۔ اچھا خیر، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ بات تو رہی گئی ہے کہ رجب المرجب کے بارے میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ ہمارے لیے بھی رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک ہمیں عطا فرمائے، یعنی ہماری عمر اتنی طویل ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل جائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ ہم بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ شب معراج جو ہے 27ویں شب کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ شب معراج یقینی طور پر کس سن میں واقعہ پیش آیا ہے اور کس مہینے میں پیش آیا ہے، کس تاریخ میں پیش آیا ہے، یقینی طور پر احادیث میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ شب قدر میں تو بیان کر دیا گیا کہ بھائی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ڈھونڈو کوئی ایک رات ہوگی، لیکن شب معراج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری میں کہا جاتا ہے، کسی نے سن 12 ہجری میں کہا، معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ معراج کا واقعہ سچا ہے، قرآن کریم نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن یہ ہوا کب یقینی طور پر کوئی نہیں۔ کہیں سن 5 نبوی کا تذکرہ ہے،
کہیں سن وہ 1290 کا تذکرہ ہے، کسی روایت میں معراج کا رجب المرجب کا تذکرہ ہے، کسی اور روایت میں ربیع الاول کی تاریخ کا تذکرہ ہے، کسی اور مہینے میں کبھی اور کا تذکرہ ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اگر شب قدر کی طرح شب معراج بھی کوئی اہم ترین رات ہوتی، اس کو بھی محفوظ رکھا جاتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جا کر آنے کے بعد تقریباً 18 سال تک دنیا میں باحیات تھے، آپ دنیا میں تھے، لیکن اس 18 سال میں ایک سال بھی آپ نے شب معراج میں جاگنے کی بات نہیں فرمائی، نہ آپ جاگے ہیں نہ صحابہ جاگے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ دنیا میں رہے، کسی صحابی سے یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ بھائی جاگنا ہے، آج کی رات بھی جاگ لو، کل کی رات بھی جاگ لو، 27ویں معراج کی شب کو بھی جاگ لو، لیکن اس رات کو خاص اہم کر کے بڑی قدر والی ہے۔ علماء نے لکھا یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ ایسے ہی روزے کا مسئلہ ہے، کل بھی روزہ رکھ لو، پرسوں بھی روزہ رکھ لو۔ ہاں ایک بات اور ہے، کئی لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کہ اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی آدمی اگر چاہے، نفل روزے کی بات ہے، رمضان میں تو خیر مسلسل رہتا ہے، نفل روزہ کوئی اگر صرف جمعہ کو بھی رکھنا چاہے کوئی کراہت نہیں ہے، نفل ہے، رکھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر پیر کا صرف روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ کوئی آدمی جمعرات کا روزہ رکھنا چاہے صرف جمعرات کا، کوئی کراہت نہیں، رکھ سکتا ہے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی صرف اگر سنیچر یعنی ہفتے کا روزہ رکھنا چاہے، صرف ہفتے کا نفل روزہ رکھنا چاہے، علماء نے کہا یہ مکروہ ہے، چونکہ ہفتے کے دن یہ یہودی ہیں، وہ یوم السبت کہتے ہیں، ان کے لیے بڑا اہم ترین دن ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے علماء نے کہا اس مشابہت کی وجہ سے صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ 27ویں تاریخ کا روزہ شریعت میں کوئی مستحب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی فرض و واجب تو سوال ہی نہیں ہے، عام دنوں کی طرح ہے، کل بھی آپ چاہیں رکھو، پرسوں چاہے رکھو، ایسی 27ویں کو رکھ لو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ 27 رجب کا روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب کو معلوم ہوا، توڑا لے کے نکل گئے۔ جن صاحب کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ 27 رجب کا روزہ انہوں نے سنت سمجھ کے اہتمام کے ساتھ رکھا ہے، پہنچ گئے کوڑا لے کے، چلو میرے سامنے کھانا کھاؤ، پانی پیو، اس لیے کہ اہتمام کے ساتھ جب شریعت نے نہیں رکھوایا، رسول اللہ نے نہیں کہا، تم اپنی طرف سے کہاں سے اس کو اہمیت دے رہے ہو؟ اور اسی کا نام بدعت ہے کہ شریعت نے جس کی اہمیت نہیں دی ہے آپ اپنی طرف سے اس کو اہم بنا لیں۔ ایسی رجب المرجب میں ہمارے ہاں بہت سارے بدعات بھی ہیں، وہ کنڈے کی رسم بھی ہے، ایسی تبارک کی روٹیاں بھی ہیں، اور بھی بہت سارے رسومات ہیں رجب سے متعلق ہیں۔ حالانکہ رجب المرجب کا مہینہ تو بڑی فضیلت، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور بہت سارے اہم ترین واقعات، سب سے بڑا اہم واقعہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا اسی مہینے میں اللہ نے 5 نمازوں کا تحفہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، وہیں یہ 5 نمازوں کا تحفہ ملا تھا نا، اور معراج جب رجب میں ہے تو 5 نمازوں کا تحفہ بھی رجب المرجب میں ہے، اسی مہینے میں ملا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی اسی مہینے میں، اور حضرت امیر معاویہ کی وفات بھی 22 رجب المرجب کو ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ذمہ دار معتبر علماء نے، دیوبند کے علماء ہوں، بریلی کے علماء ہوں، ایسے غیر مقلد علماء ہوں، تمام علماء نے متفقہ طور پر لکھا ہے یہ کنڈے کی رسم جو کی جاتی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل 1906 سے اس کا ایجاد ہوا ہے۔ رامپور کی ریاست میں ایک شیعہ تبرعی امیر لکھنوی، امیر مینائی لکھنوی، جو طرح طرح کے ایجادات کرتے تھے، بدعات کرتے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے شروع کر دیا کنڈے کی رسم، خاص طور سے 22 رجب کو۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے حضرت صادق
حضرت صادق باقر صادق ہے نا، ان کی پیدائش کا دن ہے۔ جھوٹ کہاں ہے اصل میں یہ جو تبرعی لوگ ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں بغض صحابہ ہے، اصل میں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور صحابہ سے بغض ان کے دلوں میں ہے، لہذا اس بغض کی بنیاد پر 22 تاریخ کو یہ جشن مناتے ہیں، لیکن صاف بول نہیں سکتے تھے، اس لیے کہہ دیا حضرت صادق باقر صادق جو ہیں بڑے اللہ والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کی ولادت جو ہے 22 رجب کو نہیں ہے، نہ ان کی وفات 22 رجب کو ہے، کسی مہینے میں ربیع الاول کے 17 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں اور شوال المکرم کی کسی تاریخ میں ان کی وفات ہے۔ تو بہرحال یہ کنڈے کی رسم جو ہے بدعت ہے، رسم ہے، ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ ایسی اور جو بھی بدعات ہیں شریعت سے، دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے بس جو چیز ہے وہ یہ کہ رمضان کے لیے ہم دعا کریں، اس کے لیے تیاری کریں، اور اس مہینے کے لیے، اس مہینے میں جو اعمال ہیں اس کو صحیح طور پر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔